بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، روم کے ایک جنگجو بہادر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو قید کر لیا اور روم کے بادشاہ کے سامنے بیان کیا کہ مسلمانوں میں ایک شخص نہایت قوی اور مہیب ہے، یعنی لوگ اس کی صورت دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ شاہ روم نے اس کو دیکھنے کے لیے طلب کیا تو اس مسلمان کے سامنے ایک لمبی زنجیر لٹکتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے کوئی شخص اس کے پاس ڈر کے مارے نہیں جاتا تھا۔ جب اس مسلمان کو شاہ روم نے دیکھا تو شاہ روم کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم کرتا ہوں کہ کافر کے پاس اس ہیبت ناک صورت میں جاؤں۔ شاہ روم نے اس زنجیر کو اٹھانے کا حکم دیا تاکہ وہ اس کے پاس آئے۔ جب یہ مسلمان اس کے پاس داخل ہوا تو دونوں کے درمیان خوب گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ معزز سامعین، شاہ روم نے اس مسلمان سے کہا کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، میں اپنی انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں پہنا دوں گا اور ولایت روم تمہیں دے دوں گا۔ اس کے جواب میں مسلمان نے شاہ روم سے کہا کہ دنیا کا کتنا حصہ تیرے قبضے میں ہے؟ شاہ روم نے کہا تہائی یا چوتھائی۔ اس مسلمان نے کہا اگر پوری دنیا تیرے قبضے میں ہوتی اور وہ سونے، چاندی اور جواہرات سے بھری ہوئی ہوتی اور اس کو تو مجھے ایک دن کی اذان نہ دینے کے عوض دے دیتا تو میں اسے تب بھی قبول نہ کرتا۔ شاہ روم نے اس سے کہا کہ اذان کیا چیز ہے؟ مسلمان نے کہا وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ہے۔ شاہ روم نے کہا بے شک اس مسلمان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھر چکی ہے، اس لیے اس کا یوں اپنے دین سے پھرنا ناممکن ہے۔ پھر شاہ روم نے حکم دیا کہ ایک دیگ آگ پر رکھی جائے اور اس میں پانی بھر دیا جائے۔ جب وہ شدت سے جوش مارنے لگے تو اس شخص کو اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ شاہی ملازموں نے ایسا ہی کیا۔ جب اس کو دیگ میں ڈالا گیا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور ایک طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بحفاظت نکل گیا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا، وہ حیران رہ گئے۔ اس کے بعد شاہ روم نے حکم دیا اس مسلمان کو اندھیری کوٹری میں قید کر دیا جائے اور اس کا کھانا پینا بند کر دیا جائے اور 40 دن تک سوائے سور اور شراب کے اس کو کوٹری میں کوئی چیز نہ بھیجی جائے۔ چنانچہ شاہی نوکروں نے اسی طرح کیا۔ تو جب 40 دن پورے ہو گئے تو لوگوں نے دروازہ کھولا اور دیکھ کر حیران رہ گئے کہ انہوں نے جو کچھ اس کے سامنے رکھا تھا وہ سب کا سب موجود تھا، یعنی اس مسلمان نے 40 دن نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس میں سے کیوں نہیں کھایا، حالانکہ تمہارے دین میں تو ضرورت کے وقت اس کا کھانا جائز ہے۔ مسلمان نے جواب دیا اگر میں اسے کھاتا تو تم لوگ خوش ہوتے اور مجھے تمہیں غصہ دلانا تھا۔ پھر بادشاہ نے اس سے کہا اگر تم مجھے سجدہ کر لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ مسلمان نے کہا کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اس کے بعد شاہ روم نے کہا میرا ہاتھ چومو تاکہ میں تم کو اور تمہارے قیدیوں کو چھوڑ دوں۔ مسلمان نے کہا کہ ہاتھ پر بوسہ دینا صرف باپ، سلطان عادل اور استاد کا جائز ہے، دوسرے کے لیے جائز نہیں۔ شاہ روم نے کہا کہ اچھا پھر تم میری پیشانی پہ بوسہ دو۔ اس شخص نے جواب دیا بادشاہ ہاں، یہ ایک شرط میں پوری کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جس طرح تم چاہو کرو۔ تو مسلمان نے اپنی آستین اس کی پیشانی پر رکھی اور اس کو بوسہ دیا، نیت یہ رکھی کہ میں اپنی آستین کو چوم رہا ہوں۔ اس کے بعد شاہ روم نے ان کو اور ان کے ساتھی قیدیوں کو بہت سا مال و زر دے کر رہا کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ اگر یہ شخص ہمارے شہر میں ہمارے دین پر ہوتا تو ہم اس کی پرستش کا اعتقاد رکھتے۔ جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا تو آپ نے اسے فرمایا یہ سارا مال مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ اس کو تقسیم کر دیا گیا۔